السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق اللہ العظیم. ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایمان کا عملی تقاضا چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر لازم و ملزوم کے طور پر ساتھ ساتھ کیا ہے. تقریباً 35 مقامات پر، لگ بھگ 38 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کیا ہے ایمان اور عمل صالح کا لفظ. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ ایمان کو اقرار کیا ہے، کلمہ طیبہ کا ہم نے اقرار کیا ہے، اور ایمان کو زندگی کا مرکز بنایا ہے ہم نے. تو ایمان کو زندگی کا مرکز بنانے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایمان کو تمام اعمال میں، ہمارے تمام ایکٹیویٹیز میں ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہمارے اعمال گزرے. حضرات، ایمان کے اقرار کرنے کے بعد، کلمہ طیبہ کے اقرار کرنے کے بعد، اللہ کو مالک اور حاکم ماننے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ کہنے کا حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے مالک مانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے حاکم مانا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم نے حاکم اقرار کرنا اور پھر اس کی دی ہوئی چیز کو اپنی قرار دینا اور اپنی ماننا بالکل ایک بیکار سی اور عجیب سی بات ہوتی ہے. میں اور آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف حرکت دینے کا بھی حق نہیں رکھتے ہم، اور آنکھوں سے اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام بھی نہیں کر سکتے. حد تو یہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف پیٹ میں بھی کوئی چیز ڈالنے کا حق نہیں رکھتے ہم. اسی طرح کلمہ پڑھنے اور کلمے کو اقرار کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہ رہا کہ میری رائے یہ ہے، یا میرے خاندان کا رواج یہ ہے، یا میرے خاندان کا روایتی طور طریقہ یہ ہے. ہرگز ہم کو یہ اختیار حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اور آپ اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جائیں. یاد رکھیے، جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے یا زندگی کے ایسا سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد کر دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سپرد کر دے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. زندگی کے معاملات میں ہم خود حاکم بن جانا، اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دینا، یہ ایمان کا عملی تقاضا نہیں ہے. ایمان کو زندگی کا مرکز بنانے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اور آپ، ہمارے جو اعمال ہیں ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو میرے اور آپ کے اعمال. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر لازم و ملزوم کے طور پر ساتھ ساتھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں ایمان کے عملی تقاضے کو جانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.